آج تھوڑی سی کڑوی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ جب بیمار پڑے نا تو میڈیسن لی جاتی ہیں، زیادہ خراب ہو تو اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے، اور بگڑے تو انجیکشن لگتے ہیں، ڈرپ تک بات چلی جاتی ہے، پھر سرجری ہوتی ہے، اور کبھی اگر مرض ناقابل علاج ہو جائے، لا علاج ہو جائے، تو پھر بدن کے عضو کو کاٹ بھی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اب یہ مرض ٹھیک ہونے والا نہیں۔ بس اسی نہج پر سمجھیے گا، میں اس بات کو بہت ہی تحمل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موضوع کا بیلنس آؤٹ بھی نہ ہو، اور سامنے جو غوث اعظم کی محبت میں لوگ آئے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہم غوث اعظم کی ہی سیرت کو سن کر کے جا رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا یہ کون سی 11ویں شریف منائی ہے کہ غوث اعظم کے نام پر تو ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں، اور اس پروڈکشن کے ذریعے بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دراصل 11ویں کا پیغام اور 11ویں کا حسن یہی ہے کہ 11ویں والے پیر کے نام پر بلا کر ان کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ ایک قادری کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تعلیمات ایک ایک زاویے سے بڑی اچھوتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ میں ایک الگ زاویے، ایک الگ جہت سے غوث اعظم کی سیرت کو بیان کروں گا۔ دیکھیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو اپنا جو قرب عطا فرماتا ہے تو اس قرب کی کچھ خاص رعنائیاں اور کچھ خاص اس کی برکات ہوتی ہیں۔ اس کی برکتیں اس ولی کے کلام سے، ملفوظات سے اور ولی کی تعلیمات سے لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور لوگ اس سے روشناس ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کی زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ سرکار غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں دل کی زینت توحید الہی میں، یعنی جس دل میں اللہ کی وحدانیت نہیں، جس دل میں اللہ کی یکتائی کا تصور نہیں، جس دل میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا یقین نہیں، فرمایا وہ دل زینت سے اور وہ دل اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، آپ اور میں قادری ہیں، ہمارا دل توحید الہی سے منور ہے؟ بولیے نا، اگر ہے تو کہیے الحمدللہ، اور یقیناً ہے۔ ہمارا دل توحید الہی کے نور سے منور ہے۔ توحید الہی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک جاننا۔ قادریوں میں وہ نقطہ بیان کر رہا ہوں جس کے بغیر نہ ولایت قبول ہے، نہ امامت قبول ہے، نہ پیری قبول ہے، اور نہ ایمان قبول ہے۔ توحید باری تعالی۔ غوث اعظم کی زندگی کا پہلا سبق اللہ کی توحید ہے۔ آگے فرماتے ہیں دل کی زینت توحید، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ بس یہی میرا نقطہ ہے۔ ہم اور آپ قادری ہیں بحمد اللہ تعالی، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی محبت پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، جس غوث اعظم نے توحید کو دل کی زینت قرار دیا، جس غوث اعظم نے اللہ پر بھروسہ کرنے کو دل کی زینت اور ایمان کا نور قرار دیا، کیا ہم اور آپ قادری ہونے کے ساتھ ساتھ رب پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، یہ گھر جا کر کے بھی سوچئے گا۔ آپ کا جواب اگر انکار میں ہے تو پھر تو قادریت پر سوال ہے، اور اگر آپ کا جواب اس بات میں ہے کہ بالکل ہم دل کو غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی توحید سے، اخلاص سے اور اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے معمور کرتے ہیں، تو پھر میرے چند سوالات ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، سوال تیکھا ہے، قبول کیجئے گا، مات اصلاح، تنقید برائے اصلاح کی نیت سے۔ اگر ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز پنجگانہ کے بعد کی جانے والی دعاؤں میں زیادہ ذوق آتا ہے یا غوث اعظم کے نام پر پڑھی جانے والی منقبتوں میں زیادہ ذوق آتا ہے؟ جواب خود سے لیجئے گا۔ وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم۔ میں کہتا ہوں اس لفظ پر جو سرور اور کیفیت بنتی ہے، کیا وہ اس لفظ پر بھی بنتی ہے؟ وجد میں آئے گا سارا عالم جب کہیں گے یا اللہ مدد۔ اجنبیت سی لگ رہی ہے، کچھ خالی خالی سے لگ رہا ہے۔ یہ ہمارا بیسک پرابلم ہے۔ ہم نے اللہ کے ولیوں سے تو محبت کی ہے، لیکن خود کو توحید کے لحاظ سے اجنبی کر دیا۔ بہت توجہ کے ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ غوث اعظم کے صدقے مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو میں پھسلوں سامنے والا پھسلے، لیکن اللہ پاک مجھے حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرا سوال یہ ہے، ہم نے کتنے سارے حاجت روا بنا لی ہے، یہ بھی مشکل کشا، یہ بھی حاجت روا، یہ بھی حاجت روا، یہ بھی حاجت روا۔ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث سے استمداد اہل اللہ پر کئی طرح کے دلائل موجود ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی مدد اور اللہ مدد، بولیے۔ اگر آپ کرامتیں سننے آئے ہیں تو چلے میں کرامتیں سنا دیتا ہوں، پھر میں شروع کروں ختم آپ کیجئے۔ 18 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا بھائی؟ پورے ڈاکوؤں کا قبیلہ طائب ہو گیا تھا، والد صاحب ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے کہاں گئے تھے؟ وہ پوری داستان آپ سنا دیں گے۔ سرکار غوث اعظم نے مرغا تناول فرمانے کے بعد کیا کیا تھا؟ مرغا زندہ کر دیا تھا۔ ایک وقت میں 70 مریدوں کیا چلے گئے تھے، مردے کو قبر پہ ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہی کرامتیں سننی ہے تو مجھے بہت ساری یاد ہے، لیکن اگر تعلیمات غوث اعظم سننا ہے، ہم کرامتوں پر یقین رکھنے والے، لیکن ہم کرامتوں پر یقین رکھنے والے تعلیمات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اللہ کے ولی مدد کرنے پر قادر ہیں، اللہ کے ولی مدد کر سکتے ہیں اور اللہ مدد کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے یا رسول اللہ کہنا بالکل ایمان کا حصہ۔ ہم بڑھتے چلے گئے آگے، اب ٹھوکر لگی، ہم نے کہا یا غوث مدد نہیں، اب آگے ٹھوکر لگی یا مرشد، بڑھتے چلے گئے آگے۔ پیر مدد کرنے پر قادر اللہ کی عطا سے، غوث مدد کرنے پر قادر اللہ کی عطا سے، رسول مدد کرنے پر قادر اللہ کی عطا سے۔ اللہ مدد کرنے پر قادر کس کی عطا سے؟ بولیے، اس کی ذاتی مدد ہے۔ ولی اس وقت مدد کرے گا جب اللہ چاہے گا، اللہ کا پیارا اس وقت مدد کرے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن اللہ اپنی مرضی سے مدد کرنے پر قادر ہے۔ سمجھیے گا، اللہ والوں کی بارگاہ میں استمداد استغاثہ بالکل جائز ہے، کوئی میری بات سے دوسرا معنی نہ لے۔ ہم الحمدللہ اس بات کا عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی حاجتیں لے کر میری امت کے خوش چہروں کے پاس جاؤ، ان کے دامن میں رحمت ملے گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پریشانی آئی، میں نے کہا فلاں مزار پہ جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جانا بالکل جائز، جانا بالکل، لیکن کبھی یہ بات کیوں نہیں آئی دل میں کہ یار میری پریشانی آئی، 2 رکعت نماز پڑھو حل ہو جائے گی؟ یار فلاں مسئلہ ہے، مسجد میں تو جاؤ، تہجد تو پڑھو یار۔ وہ لوگ کہ جو اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے مزار پر چادر چڑھانے کی مدد مانگتے ہیں، حالانکہ یہ ہم 1000 بار کہہ چکے، امام اہل سنت کا واضح فتویٰ ہے، مزار شریف پر چادر چڑھانا اس وقت جائز ہے جب ایک چادر بوسیدہ ہو جائے پھر دوسری چادر چڑھائی جائے۔ لیکن اب مزارات پہ حال کیا ہے؟ چادروں کے انبار ہیں۔ پھر کوئی کہے کہ مزار شریف پر چادر نہ چڑھاؤ تو کہتے ہیں یہ تو بد مذہب ہو گیا، ہاں یہ آج کل فلاں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بھائی جو دین ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جو توحید ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے دین کی تعلیمات ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ منت ماری میرا کام ہو جائے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، یہ منت کیوں نہیں مانتے میرا کام ہو جائے تو میں باجماعت نمازیں پڑھوں گا؟ ہماری محفلوں کا مزاج دیکھ لیجئے، ہماری محفلوں میں 1 منٹ کی تلاوت، 2 منٹ کی حمد، اور اس کے بعد 4 گھنٹے لہک لہک کر نعت خوانی اور منقبت۔ نعت خوانی عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے، اولیاء کی منقبت محبت اولیاء کا تقاضا ہے، لیکن وہ کیفیت جو منقبت اولیاء میں آتی ہے حمد باری تعالیٰ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ ذوق جو یا غوث کہنے میں آتا ہے یا اللہ کہنے میں کیوں نہیں آتا؟ وہ کیفیت جو یا مرشد کہنے میں آتی ہے یا اللہ مدد کہنے میں کیوں نہیں آتی؟ بہت معذرت کے ساتھ آج انہی باتوں کی وجہ کر سیدھے سادے نوجوان کو یہ دیکھو یار یہ بریلوی ہے نا، یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ کسی ایک کو بھی اٹھا کے پوچھئے یا غوث مدد کے پیچھے لاجک کیا ہے آپ کی؟ غوث سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سے؟ بولیے سارے، کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو مانگتے ہی اللہ غیر اللہ سے ہیں، انہوں نے غوث بنا لیا، پیر بنا لیا۔ دیکھو کبھی بریلویوں کے منہ سے سنا یا اللہ مدد؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ یا اللہ مدد تو ہمارا ایمان ہے، یا اللہ مدد تو ہماری پہچان ہے، یا اللہ مدد تو ہمارا تشخص ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ یا اللہ مدد باقی سب شرک بدعت، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد۔
صحابہ کرام نے بھی حضور کو استغاثہ کیا، جنگ یمامہ میں پکارا، مشکلات حل ہوئیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، نعرہ تکبیر پہ ہم کیا ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نعرہ رسالت پہ کیا ہوتی ہے؟ پھر نعرہ حیدری پہ کیا ہوتی ہے؟ جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ابھی تو میں نے بول دیا تو شاید ایسا نہ ہو، لیکن اگر میں بغیر بولے آپ سے نعرے لگواتا نا، اور میں کہتا نعرہ تکبیر تو اللہ اکبر، نعرہ رسالت تو تھوڑی آواز بڑھی، نعرہ حیدری تو اور بڑی، اور کسی کے پیر صاحب کا نعرہ لگ گیا تو پھر تو مسجد گونجے گی. یہی ہوا مزار شریف پر بھی جا کر کے، اللہ کے ولی کے مزار پر گئے. بھائی میرے گھر میں کوئی آئے تو میرے گھر میں آنے والا اگر دروازے سے چیخنا شروع کر دے، یہ بھی چھوڑیے، کبھی کبھار بندہ آئے اور بہت تیز تیز دروازے پہ چلانا شروع کر دے، یا دستک دینا شروع کر دے، یا کال بیل بجانا شروع کر دے، غصہ آ جاتا ہے. یار تمیز ہے کچھ، کوئی مینرز ہے؟ آ رہا ہوں بھائی، دروازہ توڑو گے کیا؟ تو ہم صرف نوک کرنے والے کے خلاف چیخ پاؤ ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ میرے گھر کے اندر آ کے چیخنا شروع کر دے، میری نعرے لگانا شروع کر دے، شاہ صاحب زندہ باد، آپ کے نعرے لگانا شروع کر دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ بولیے نا. میں آپ سے تائید اس لیے چاہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں ایسا کلام کر جاؤں جو سر کے اوپر سے پرواز کر جائے. یار 11ویں کا مزہ ہی نہیں آیا آج تو. میں نے کہا یہی تو 11ویں کا مزہ ہے کہ جب ابھی بیان کے بعد جب ذکر شروع ہونا تو 11ویں والے پیر کے صدقے اللہ کے ذکر میں ایسا گمے کہ آج تک ذکر اللہ میں ایسا ذوق نہیں آیا ہو جیسا آج آ جائے. سرکار غوث پاک کی 11ویں کا مقصد تو یہی ہے، اللہ کے ولی کا ذکر کر کے اگر اللہ سے قریب نہ ہوئے تو پھر کیا فائدہ ہے ذکر کرنے کا؟ کہ جس ولی نے ساری زندگی اللہ کی توحید میں گزار دی ہے، جس ولی نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی ہے، ہمیں اس ولی کی محفل میں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی. میں آپ کے لیے اچنبے کی بات کہوں، ہمارے مہران بھائی ماشاءاللہ خوبصورت ذکر کرتے ہیں. تو ایک صاحب آگے کہنے لگے پہلی بار ہمیں پتہ لگا کہ بریلوی بھی ذکر کرتے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے. یہ تاثر دیا گیا ہے، یہ سوچ دی گئی ہے. آج کا نوجوان اس ایک جملے پر برباد ہو رہا ہے، یار یہ اللہ سے نہیں مانگتے، حالانکہ مانگنا ہی اللہ سے چاہیے، مانگتے ہی اللہ سے. تو پھر ایسا کیوں ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس معاملے میں اتنا اجنبی کر لیا کہ ہم اپنے رب کے ذکر سے دور ہوتے چلے گئے. ہمیں یا اللہ مدد پر وہ سرور نہیں آتا جو یا غوث مدد پہ آ جاتا ہے. ہمیں حمد میں وہ کیفیت نہیں بنتی جو ہماری کیفیت منقبت کے اندر بن جاتی ہے. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی آ کر اندر چلا کے میرے نعرے لگانا شروع کر دے چیخ کر کے، تو میں کہوں گا یار تمیز کیا ہو گیا، کوئی محنت سیکھو. مزارات اولیاء پر آنے والے جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ حیدری ہمارا ایمان ہے، علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے. ہم تو سید تو ہیں علی کے بچے، تو باپ کا ذکر کس کو پیارا نہیں لگتا. لیکن مزارات اولیاء پر آنے والے جو چیخ کر نعرہ حاضر ڈی کے نعرے لگائیں، آپ مجھے بتائیے یہ مزار کا تقدس ہے؟ صاحب مزار اس سے خوش ہوگا؟ اللہ کا ولی اس سے راضی ہوگا؟ اس سے اچھا یہ نہیں ہوتا کہ مزار پر آنے والا تمیز سے ادب سے بیٹھ کر جو امام علیہ سنت نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ایک سے بارہ قرآن پڑھ لیتا، کوئی ذکر و اذکار کر لیتا، کوئی فاتحہ اور درود پڑھ لیتا، تاکہ اس ولی کے ایصال ثواب کا اہتمام ہو جاتا اور اس کے لیے ایصال ثواب پیش کیا جاتا. تو ہمارے ہاں ایک یہ مزاج بھی بنتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات سے دوری اور اجنبیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. خدا را اس کو ختم کیجیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب کا نام زبان پر لے کر، وہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. خدا کی قسم میں اس بات پر بڑی تکلیف میں ہوتا ہوں. ہمارا ایمان درست، ہمارا عقیدہ درست، غیر اللہ سے امداد استمداد درست، لیکن اگر ہماری سوچ کی وجہ کر کسی ایک بندے کے عقیدے کو برباد کر دیا گیا، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اچھا یہ بتاؤ غوث اعظم کیا نعرہ لگایا کرتے تھے؟ یا غوث مدد. غوث اعظم کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ولی کا نعرہ یا اللہ مدد، ہر غوث کا نعرہ یا اللہ مدد. تو ہم کیوں نہیں کہتے؟ اور پھر اللہ کے ولیوں سے محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ان کے نعرے اس طرح سے لگائے جائیں. بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کا مطلب یہ ہے اپنی دعاؤں میں بار بار ولیوں کا ذکر کرو. یا اللہ غوث کے صدقے میری پریشانی دور کر دے، یا اللہ میرے مرشد عبد القادر کے نام کے صدقے میری مشکلات دور فرما دے، یا اللہ میرے محبوب کی نالین کے صدقے میری پریشانیاں دور فرما دے. اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کیجیے. بس میں اسی طرف آؤں کہ اجنبیت کو ختم کیجیے. پانچوں نمازوں کے بعد دعا مانگنے کی جو کیفیت ہے، فرض نماز کے بعد جس دعا کی قبولیت پر بشارتیں ہیں کہ قبول ہونی ہے، ہمیں اس دعا میں ذوق نہیں آتا، ہمیں منقبت میں بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں منقبت میں بڑی کیفیت آتی ہے.
منقبت کی کیفیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن منقبت کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا میں کیفیت نہیں بنتی، تو چیک کیجئے کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اپنی دعا میں کیفیت بڑھائیے، اپنے رب سے اپنا قرب بڑھائیے۔ دیکھیے جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے نا وہ اتنا محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جماعت کے ساتھ رہو، یعنی اہل سنت کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب تک بکری ریوڑ میں رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، جیسی بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے۔ تو اسی بات کے تحت اس بات کو سمجھیے گا، جو بندہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ اس اجنبیت کو ختم کرے، جو اپنے رب کے معاملے میں اجنبیت ٹھوکر لگے تو زبان سے اللہ کی صدا تو آئے، ٹھوکر لگے تکلیف آئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں التجا تو کریں۔ اللہ کے ولی مدد کرنے پر قادر ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو مدد کرتا ہے۔ کیوں اس کی بارگاہ سے اجنبیت قائم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں ہم ایسے اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اپنی نمازوں میں رکت بڑھائیے، کوئی پریشانی آئے قرآن کھول کے پڑھیے۔ رمضان شریف چلا گیا، 7 مہینے ہونے والے ہیں۔ میں آپ سب سے سوال کروں، اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی اور تمام سامعین حاضرین اور پروڈکشن کے ذریعے لائیو دیکھنے والوں سے، کتنے قرآن ختم کیا آپ لوگوں نے؟ کون ایسا ہے، کون ایسا جس نے ایک قرآن پاک بھی ختم کیا؟ ہاتھ اٹھوا لیے جائے نا تو گنتی کے چند ہاتھ ہوں گے۔ 7 مہینے گزر چکے ہیں بھائی، قرآن نہیں پڑھا ہم نے۔ لیکن اگر موبائل کے نوٹیفیکیشن چیک کرنے کی بات ہو، اگر کوئی پیر سامنے کوئی وظیفہ دے دیا ہے، کوئی چلہ دے دیا ہے، اس کو کرنا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں اگربتی جلانی ہے، لوبان کی دھونی دینی ہے، اگر کسی بزرگ نے کوئی اور عمل بتایا ہم وہ کر رہے ہوں گے، قرآن نہیں پڑھ لیں۔ سب سے مجرب ترین عمل گھر میں برکتیں لانے کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، جو بھی آتا ہے اس سے کہو بھائی وہ کہتا ہے پریشانی بہت ہے، گھر میں تنگی بہت ہے، اس سے کہو نماز پڑھ دے، نماز نہیں پڑھی جاتی، تعویذ دے دیجئے کوئی۔ جناب والا تعویذ کبھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ چاہے گا تو ہی مسئلہ حل ہوگا، تو نماز پڑھ کے کیوں نہیں حل کروا رہے؟ آپ ولیوں کی سیرت اٹھائیے، اللہ کے ولیوں کی تعداد ایسی ہے، ایک عرصے تک کوئی تعویذ نہیں دیے گئے۔ جب کوئی آتا تھا نا یہ پریشانی ہے، اچھا جاؤ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھو قرآن پڑھو۔ آپ دیکھیے گا، یہ میری بات آن ریکارڈ ہے، نماز اور قرآن کی طرف لگایا جاتا۔ لیکن جب دیکھا کہ لوگ ہو ہی گئے اس کے عادی اور اس کے بغیر کوئی قریب ہی نہیں آتا، تو تعویذ تو لکھ کر کے دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک عامل بھی بتائیے جو باعمل ہو اور وہ یہ کہے کہ جا ٹھیک ہے کچھ بھی کرتا رہا تعویذ سے کام ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ کہے گا نماز کی پابندی کرو گے تو ہی تعویذ اثر کرے گا۔ مقصد وہی ہے، آپ کو رب کے قریب کرنا ہے۔ اصل مقصد تعویذ لینا نہیں، اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، جس قرب کو ہم نے چھوڑ دیا، جس رب سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ کرے آج کی اس محفل میں ہم یہ بات سیکھ جائیں کہ غوث اعظم کی تعلیمات کا پہلا سبق توحید باری تعالیٰ، ہم اپنے رب کے قریب ہوں انشاءاللہ۔ ہمیں دعا میں خضوع آئے، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے رکعت آئے، جو رکعت ہمیں منقبت پڑھتے ہوئے آتی ہے وہ رکعت نماز پڑھتے ہوئے آئے۔ قرآن کی چند آیتیں ایسی ہو جس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، نماز پڑھے تو اس کا معنی ذہن میں گھوم رہا ہو۔ سورہ فاتحہ لے لیجئے یار، کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے رکعت آئی ہے؟ حالانکہ فرمایا گیا یہ قرآن کا خلاصہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے رکعت کبھی بھی نہیں آئی۔ تو ایسا کیوں ہو گیا؟ لوگوں کو وجد آتا ہے، لوگ قوالی میں جھوم جاتے ہیں، لوگ نعت میں جھوم جاتے ہیں اور اپنی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جناب حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ایک اور مقام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ یہ دیکھو یار، دکھانے کے لیے ایسے کر رہا ہے۔ ایسے کوئی جھومتا ہے کیا؟ کوئی اللہ کے نام پر بھی ایسا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو گئے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، یہ ریا کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ منافق تمہیں یہ کہنے لگے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، ایسے گم ہو جاؤ۔ تعلیمات غوث اعظم کا پہلا سبق توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہرگز نہیں، اس بات کو بیان کرنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہاں بیٹھے لوگ توحید باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے ایمان دیا ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں الحمدللہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ایمان کی دولت دی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دامن غوث اعظم دیا ہے. جبھی تو آج بٹھا کے ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس غوث اعظم کی زندگی کا حسین پہلو اللہ کی توحید پر عمل کرنا ہے. اور توحید کے قائلین کو بس اس طرف تھوڑی سی توجہ دلانی ہے کہ جو تھوڑا سا ہماری اجنبیت کا ایک تعلق آتا چلا جا رہا ہے اس کو دور کیجئے. دعاؤں میں رقت لے کر آئیے, دعاؤں میں خشوع و خضوع لے کر آئیے. 5 وقتہ نماز کے بعد لازمی دعا مانگیے. اپنی محفلوں میں لازمی قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت انداز سے کیجیے. حمد باری تعالیٰ پر وہ سرور و کیفیت بنے جو منقبت پر بنتی ہے. جب نعرہ تکبیر لگایا جائے, مجھے اس سے بھی اعتراض ہے, نعرہ تکبیر پہ 1 ہاتھ, نعرہ رسالت پر 2 ہاتھ, یہ کیا ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ 1 ہاتھ اور 2 ہاتھ. بھائی اللہ کا ذکر سب سے بلند ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر ایسے ہو کہ گونج پڑ جائے. اللہ کا ذکر ایسے ہو, اللہ اکبر. صحابہ جب نعرہ لگاتے تھے میدان جہاد میں تو کئی لوگ صرف نعروں کی برکت سے مسلمان ہو جاتے تھے. ایسے رب کے ذکر کا جلال ہو. ہم اللہ کے ولیوں کے ناموں کے قائل ہیں, میں پھر کہوں, لیکن ہم رب سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ایسا انداز کہ جس میں واضح طور پر رب کے نام کی برکات ہو. ذرا بولیے, ویسے ہمارا مزاج نہیں ہے لیکن آج برکت کے لیے نعرہ تکبیر. وہ جیسے آرمی والے لگاتے ہیں نا 1 ہاتھ بلند کر کے کہ گونج پڑے. یار یہ بریلوی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم ہی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ کی وجہ کر مانتے ہیں بھائی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے, اللہ فرماتا ہے اللہ کسی کو اپنا ولی بنائے ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر اللہ تعالیٰ خود ولی کی محبت کو دلوں میں ڈالتا ہے. یعنی آج جو ہم 11ویں منا رہے ہیں, پیران پیر, دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, غوث سمدانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, جناب شیخ عبد القادر جیلانی, المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کر رہے ہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی وہی نعمت ہے کہ دلوں میں اللہ نے ولیوں کی محبت کو ڈالا ہے. کتنے ایسے ہیں توحید کے علم بردار, انہیں اللہ کے ولیوں سے کوئی لگاؤ نہیں, ان کے اللہ کے ولیوں سے کوئی رغبت نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت دی ہے. جب ولیوں کی محبت دی ہے تو جس رب نے ولی عطا فرمائے پھر اس رب کا ذکر کیسا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ میں 2 ہاتھ اڑ جاتے ہیں, نعرہ تکبیر میں بھی نہیں اٹھ رہا. نعرہ تکبیر, ذرا گونج پڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. باقی نعرے اسی لیے لگائے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نعروں کے خلاف ہیں. ہم استمداد کے قائل ہیں, ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہ جو اجنبیت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں آ رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. رات میں اللہ سے باتیں کیا کیجیے. کبھی تہجد میں اٹھیے, اللہ سے باتیں کی, اکیلے میں اللہ سے باتیں کیجیے, بولیے اس کو. سب دروازے بند ہو گئے مالک, سب نے چھوڑ دیا ہے, ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں, کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, اپنا گھر نہیں. ڈاکٹر نے کہا بس لا علاج ہو گیا ہے. وہ ڈاکٹر بھی جانتا ہے. آپ دیکھیں جب کسی مریض کے بارے میں ڈاکٹر کہتا ہے اب یہ علاج کے قابل نہیں, تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ بس دعا کرو. اس کو بھی پتہ یہ آخری حل ہے. اور وہ بارگاہ ایسی ہے, اذا مرضت فہو یشفین, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. بولیے مالک, لوگوں نے جواب دے دیا ہے, مجھے لوگوں کے آسرے پر نہ چھوڑ, مجھے لوگوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑ. عزتیں داؤں پر لگی ہوئی ہیں, پیسے پھنسے ہوئے ہیں, رشتے نہیں آ رہے, اولاد نافرمان ہو گئی ہے, دیگر اور جو بھی پریشانی ہے, بات تو کیجیے اس سے. میں آپ کو فرمان سناؤں اس کا, وہ کتنا قریب ہے. میں آپ کو اس کی بات سناؤں, وہ کتنی محبت کرتا ہے. ہاں وہ اس سے مخاطب ہے جو آج تک اس کے قریب نہ آیا ہو. وہ اس سے مخاطب ہے جو آج تک کبھی اس کی بات نہ مان رہا ہو. اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جو بار بار آتے ہیں ان کی تو شانی اور ہے. وہ کہتا ہے اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے 1 بالش قریب آتا ہے میں اس سے 1 گز قریب آ جاتا ہوں, سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. بتانے کے لیے کہ وہ یہ ہماری طرح تھوڑی نہیں, آپ تھوڑی میرے پاس وقت گیا, میں تجھ سے پہلے کتنی محبت کرتا رہا لیکن تو نے وفاداری نہیں کی. نہیں, زندگی بھر کا بھاگا ہوا غلام, زندگی بھر کا نافرمان, زندگی بھر کا باغی اور زندگی بھر نافرمانیوں میں گزارنے والا, ایک بار جب 1 قدم رب کی طرف بڑھائے, اللہ فرماتا میں 1 گز اس کے قریب آتا ہوں. اور آگے جملہ سنیے, حدیث کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, اس میں ظاہر ہے توجیہ کی جاتی ہے. اللہ فرماتا اور میرا کوئی بندہ میری طرف چلتے ہوئے آئے, میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں.
تو چاہو تو رب کے قریب، مانگو تو اس سے، کہو تو مالک راہیں بند ہو گئی ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، سب نے ٹھکرا دیا ہے، سارے دروازے بند ہو گئے، میرے غوث کے صدقے مالک کرم کر دے، شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے کرم کر دے، داتا علی حجویری کے صدقے کرم کر دے، عبداللہ شاہ غازی کے صدقے کرم کر دے، بابا فرید شکرگن کے صدقے کرم کر دے، میرے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم کر دے۔ دروازے نہ کھلے تو پھر کہنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود کہے مانگو قبول کروں گا، پھر مانگو اور دے بھی نہیں۔ خود کہے کہ بندہ جب تک مانگتا رہتا ہے میں اس سے راضی رہتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، جب بندہ مجھ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں، ہائے ہائے مجھ سے ایک بار بس کرو نا یار، کتنی بار آؤ گے، دے تو دیا، دوسری دے تو دیا یار، ہر روز آ جاتے ہو۔ اس سے جو نہیں مانگتا ناراض ہو جاتا ہے، اور جو مانگتا رہتا ہے وہ اس سے راضی رہتا ہے کہ یہ جانتا ہے ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے لیکن میں وہ واحد ہوں جو اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے، غوث اعظم کی محبت عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ پاک سرکار غوث اعظم کے صدقے دعا کیجیے، سرکار غوث اعظم کے صدقے۔ اللہ سرکار غوث اعظم امیر المجاہدین ہیں، بیت المقدس کے لیے 70% مجاہدین صلاح الدین ایوبی کو غوث اعظم نے دیے۔ اللہ غوث اعظم کے صدقے، اللہ میرے مرشد کے صدقے بیت المقدس کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ پاک فلسطینیوں کے سن لے مالک، انہیں غالب کر دے مالک، ان کی آزمائشیں دور کر دے مالک، مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دے مالک، لبنان، شام، یمن، عراق، فلسطین، کشمیر، دنیا بھر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ میرے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا رواج فرما، ناموس رسالت کے مجاہدین کی خیر فرما، اسیروں کو رہائی عطا فرما، شہید کے درجات کو بلند فرما، اور یا رب العالمین ہماری اس بخاری مسجد کو جو تیری ذات پر ہمارا توکل ہے اس کے صدقے اس کو عالی شان مسجد بنا، اس کے مسائل کو حل فرما۔ اے مالک دیکھ تیرے بندوں کو تیرا آسرا دے دیا ہے، تیرے بندوں کو بتا دیا مانگو قبول کرے گا۔ اے اللہ اس کہے کی لاج رکھ لے، جتنے مرد و خواتین موجود ہیں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ میرے پروردگار ہم سب نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، سرکار غوث اعظم کے ذکر کا صدقہ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے سب پوری فرما دے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہمیشہ اپنی ذات سے وابستہ فرما، اپنی توحید پر قائم فرما، اپنے محبوب کی ختم نبوت پر قائم رکھ، اپنے ولیوں کی محبت پر استقامت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔